جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے ضلع پنچ کی تحصیل سرن کوٹ میں پھاگلا کے مقام پر ہر سال باجی عبدالحمید شاہ صاحب کی سرپرستی میں 5 روزہ نانگا باجی صاحب علیہ رحمہ کا عرس شریف منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سرن کوٹ کے پھاگلا گاؤں میں نانگا باجی صاحب علیہ رحمہ کی بہو جو باجی عبدالحمید صاحب کی والدہ محترمہ ہیں کا مزار پرانوار موجود ہے۔ آج اس عرس شریف کی آخری محفل تھی جس میں کثیر تعداد میں عوام الناس نے شمولیت کی۔ اس موقع پر تعلیمات اولیاء کرام کے نام سے ایک کانفرنس بھی منعقد کی گئی جس میں جید علماء کرام نے اپنے مفصل و مدلل بیانات کیے۔ اس مرتبہ کے عرس شریف میں نانگا باجی صاحب علیہ رحمہ کے فرزند ماسٹر بابا صاحب نے خصوصی دعائیں مانگی۔ اس 5 روزہ عرس شریف میں ختمات المعظمات، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ دعائیہ محفل اور دیگر کئی روحانی محفلیں منعقد ہوئیں۔ دکھاتے ہیں آپ کو تحصیل سرن کوٹ کے پھاگلا گاؤں میں سید رسول شاہ صاحب المعروف نانگا باجی صاحب علیہ رحمہ کے 5 روزہ عرس شریف پر مبنی ہماری یہ رپورٹ۔
جتنے بھی انسان پوری دنیا میں اپنا فضل کر دے سب لوگوں کی مشکلوں کو آسان کر دے. اللہ باجی صاحب کے بچے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اگر کسی کو میرے اگر طرف سے میں کیونکہ تلخ زبان آدمی ہوں, اگر میری تلخ زبانی کی وجہ سے کسی کو کوئی سستی ہوا ہو تو خدا را مجھے معاف. بھی نہیں ہے آپ کو سب بتا میں شادی میں حال کروں ایک مولوی صاحب اور لگا رہا تھا, اس نے خود اپنی زبان سے میرے ساتھ ایک قصہ کیا کہ یہاں سے 12 علماء آپ کی بات ہے علماء جی یہی عالم نکلے تو جو یہ سونا کوئی نام میں نہ گئے لیکن شریف سے باہر اس کو درست کرے آئے پہنچی تو جناب پورا بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علماء کی بہت بڑی قدر تھی. ساتھ چاہے وہ ہندو تھے مسلمان تھے بڑی قدر کرتے ہیں. کسی بھی شخص کو کسی بھی طریقے سے چائے نہیں ملی, پانی نہیں ملا, ٹائم پہ کچھ نہیں ہوا, بستر نہیں ملا, دور دور سے لوگ آئے تو میں پھر یہ التجا کرتا ہوں خدا را مجھے معاف کر دینا. یہ ہے کہ جس شخص نے بھی یہاں اس منڈال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے خواتین حضرات کھانا کھا کے یہ باہر جائیں گی, پھر مرد لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تعالیٰ آپ لوگوں پہ فضل و کرم کرے اور ہمیشہ کے لیے حضرت قبلہ نانگا باجی صاحب کا وسیلے اور صدقے سے آپ کی تمام مرادیں پوری کرے اور آپ کی تمام جو بھی جائز تمنا ہے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پوری کرے. تحت دل سے مشکور ہوں اور جو لوگ یہاں اس کورس میں آئے میں ان کے تحت دل سے مشکور ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے آنے کو, آپ کے بیٹھنے کو, آپ کے کھانے کو قبول فرمائے. اور آپ نے آج 5 دن سے جن لوگوں نے اس لنگر میں کام کیا ہے, محنت کی ہے, اور جس شخص نے یہ منڈال لگایا ہے, یہ شمیانہ لگایا, اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام میں اور اضافہ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جان میں اضافہ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بال بچے کو اپنی پناہ اپنی حفاظت میں رکھے. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مریدین حضرت نانگا بائی صاحب کو, تمام عالم اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے دن یہاں پھاگلا کی سرزمین ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر حضرت قبلہ نانگا بائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منعقد کیا جاتا ہے, جو قبلہ باجی سید عبدالحمید شاہ کی صدارت, جو میرے والد صاحب ہیں ان کی صدارت میں کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہر مذہب کا, ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. تو ہر سال یہاں پہ پونچھ ڈسٹرکٹ میں اور یہاں پہ ہر سال سیرت نبی کانفرنس بھی منعقد کی جاتی ہے, جس میں علماء اکرام بیرون ریاست اور ریاست سے بھی جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے جدید علماء اکرام ہیں وہ سب آتے ہیں. اور یہاں پہ قبلہ نانگا بائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائیوں سے میری طرف سے, میرے والد صاحب کی طرف سے اور تمام خاندان نانگا بائی صاحب کی طرف سے آپ سب کو عرس مبارک کی بہت بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا, میڈیا والوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہ سرکار نانگا بائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کی یہاں کورنگ کرنے آتے ہیں. اصل میں ہمارے علاقے کی, میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے علاقے کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ہم پھاگلا کے ایک ایسے گاؤں میں رہتے ہیں کہ جہاں سرکار نانگا کے 2 مرید تھے پہلے, ایک مرحوم حاجی فیض حسین صاحب اور ایک میرے والد صاحب. تو نانگا باجی صاحب کو شاید اپنے مریدوں سے اتنا لگاؤ تھا کہ آج ان کے نام کا عرس پھاگلا میں ہو رہا ہے. ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے. باجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کے, ان کے ان نواسوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں باجی حمید شاہ صاحب کے, کہ جنہوں نے, ان کی والدہ کا یہاں انتقال ہوا, یہ کشمیر بھی لے جا سکتے تھے
لیکن اللہ کو شاید یہ منظور تھا، اس میں ہمارے لوگوں کی شاید بہتری تھی، تو فیصلہ کیا، لوگوں نے مجبور کیا ان کو کہ یہ ہم یہاں ان کا روزہ مبارک بنائیں گے۔ اب یہاں روزہ ان کا بنا، یہاں ہر سال عرس ہوتا ہے، لاکھوں لوگ آتے ہیں، 6-7 دن لگاتار لنگر چلتا ہے، 3 ٹائم، صبح بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی۔ اس میں کاؤنٹروں کے حساب سے میٹ لگتا ہے، لوگوں کے چائے کا انتظام ہوتا ہے، خاتم خوان کے لیے حاضریوں کا انتظام ہوتا ہے، بہت ہی بڑھیا۔ سرکار ننگا کی نگاہ کرم ہے کہ ان کی اولاد ایک، سرکار ننگا نے فرمایا تھا کہ میری 7 نسل تک کوئی محنت نہ کرے تب بھی فقیر ہیں۔ اب باجی صاحب کی اولاد میں اتنی روحانی، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ جو بات منہ سے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتا ہے۔ یہاں میں سرکار کی بات دور کیا، میں حمید صاحب کی اگر مثال دوں تو ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے اگر بیمار کوئی جس کو مرض ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ شفا دے گا، سرکار ننگا کے وسیلہ سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی کرامت میں نے ان کی دیکھی ہے، اور اتنے بڑھیا طریقے سے یہ انتظام چلاتے ہیں۔ میں 3-4 ختم انبیاء پڑھے ہیں، ہزاروں لوگوں نے کلمات شریف کی ورد کیا ہے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، درود تاج، اس طرح یہ اس علاقے کی خوش نصیبی ہے۔ یہ لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں ان کا عرس ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے علاقے کی خوش نصیبی ہے۔ میں سرکار سے یہ گزارش کروں گا، ننگا باجی صاحب کی اولاد سے، حاجی صاحب سے، ماسٹر صاحب سے درخواست کروں گا، یہ سرکار ننگا کے فرزند ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کریں، اور ہم دعا کریں کہ ہمیں اللہ توفیق دے، ہم بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جگہ درود خوانی، نعت خوانی اور علماء کرام کی تقریریں بیان ہوتی ہیں۔ میں مشکور ہوں علماء کرام کا، میں مشکور ہوں ان سب لوگوں کا جن نے اس عرشی میں آئے، اور اس عرشی پہ آ کے ان لوگوں نے یہاں پہ میرے شانہ بشانے کھڑے ہو کے ان لوگوں نے یہاں پہ عرس کا کام کاج کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ، یہ میری دعا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور کامران کرے۔ اور سب سے بڑی میری ایک میسج ہے آپ لوگوں کی جانب سے، میڈیا والوں کی جانب سے، تمام محبان اہل بیت، محبان اولیاء، اور بالخصوص مریدان رحیم نحمد و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آج ہم صاحب حضرت پیر سید غلام رسول عرف ننگا باجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک میں پھاگلا میں حاضر ہوئے، جس میں بہت سارے علماء کرام بھی تشریف لائے۔ اس عرس پاک میں حضرت ننگا باجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اولیاء کرام، بزرگان دین کی سیرت کو علماء کرام نے بیان کیا، اور جس کے اندر یہ بتایا کہ اولیاء کرام، بزرگان دین کی سیرت کو اور ان کے فرمودات کو اپنانے کی اس دعا میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام، بزرگان دین، خاص کر ننگا باجی صاحب کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کے مشن کو ہم سب کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم